نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار اور بیوع کے لین دین خرید و فروخت کے میدان میں جو ہدایات جاری فرمائی ہے ان میں غربت کا تعلق زیادہ تر دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ ہوتا ہے. ایک ہے ربا سود اور دوسری ہے غرض بیع الغرض کہ کسی طرح کا دھوکے کا پہلو نہ ہو. اس کے علاوہ اگر کسی چیز پہ نصاً صراحتاً غربت کا حکم آیا وہ حرام ہے کاروبار کی وہ شکل نہیں، تو اس کے علاوہ جتنے بھی کاروبار ہیں ان میں آپ بنیادی طور پر یہ دو چیزیں ڈھونڈیں کہ ربا کا کوئی پہلو شامل تو نہیں ہے، سود کا کوئی پہلو شامل تو نہیں ہے، اور غرض کا دھوکے کا کوئی پہلو یا دھوکے کا کوئی احتمال ہے دھوکا یا احتمال ہے دھوکے کا، تو وہ بھی بیع اور کاروبار کی شکل حرام ہو جاتی ہے. اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنی ہے احادیث کی روشنی میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دھوکے کی اشیاء کو واضح کرنے کے لیے کیا ہدایات جاری فرمائی، اور اس دور میں جو بیوع ہو رہی تھی جن میں کسی نہ کسی شکل میں ضرر تھا، دھوکہ تھا، آپ نے اس کے لیے کیا حکم جاری فرمایا، یا کسی طور پر اس میں کوئی ربا کا پہلو نظر آتا تھا، سود کا، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا زجر فرمائی. آج ہم ان اصطلاحات کو اصولوں کے طور پر لیں گے. لازمی نہیں کہ آج کے دور میں بعین ہی وہی بیع ہو رہی ہے، وہی شکل ہو، وہی کاروبار ہو رہا ہو. بعض شکلیں ہیں بعین ہی وہی ہو رہی ہے، لیکن بعض شکلوں میں آج کاروبار کی وہ شکل ناپائد ہے نہیں، لیکن جس علت کی بنیاد پر اسے حرام قرار دیا گیا ہم نے اس علت کو آج ہونے والی بیوع میں ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے کہ اگر یہاں بھی وہی علت غرر کی، دھوکے کی، وہی علت جو ربا کی، جن کو آپ علیہ السلام نے بنیاد قرار دے کر اس تجارت کے باب میں سب سے زیادہ حرمتوں کا جو اعلان کیا ہے، وہ ان دو چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے معاملات کو کس طرح چیک کریں. اس کے علاوہ ساری بیوع کی شکلیں حلال ہیں. عبادات میں اصل یہ ہے، عبادات میں اصل حرمت ہے. ہم نے کوئی عبادت نہیں کرنی سوائے اس عبادت کے کہ جس عبادت کا ثبوت قرآن و سنت میں موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت جائز نہیں. کاروبار کے میدان میں ہمارے لیے سارے کاروبار حلال ہیں، سارے کاروبار جائز ہیں سوائے ان کاروباروں کو کہ جن کو حرام قرار دے دیا گیا. جس کو حرام نہیں قرار دیا گیا وہ ہمارے لیے کئی نئی شکلیں جتنی بھی ہوں سب حلال ہیں. تو حرمت کے لیے ہم نے تین چیزیں دیکھنی. ایک چیز کہ کسی چیز پر حدیث نے واضح حکم لگایا کہ یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے. اس کے علاوہ دو چیزیں، بیع کی کوئی شکل، کاروبار کی کوئی شکل اگر ربا اور غرر سے خالی ہے، سود اور دھوکے کے ہر طرح کے پہلو سے خالی ہے، وہ ہمارے لیے جائز اور حلال ہے. اگر ان میں سے کوئی شکل موجود ہے یا اس کے ہو جانے کا احتمال موجود ہے تو وہ کاروبار کی شکل ہمارے لیے ناجائز ہوگی. نمونے کے طور پر کچھ مثالیں انشاءاللہ آئندہ خطبات میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنی سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.